مولائے روم اپنی کتاب مثنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں 3 اقسام کے لوگ ہوتے ہیں: اہل دنیا، اہل شہوت اور اہل ذکر۔ پوچھا گیا حضرت یہ اہل دنیا کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ جن کے پاس جب بھی بیٹھو تو صرف دنیاوی مال و متاع کا ہی ذکر کریں، دنیا کے مال کا ذکر کریں۔ آپ نے بھی اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھو تو صرف یہی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے نئے ماڈل کی گاڑی لے لی ہے، فلاں نے جو ہے نیا موبائل لانچ ہوا تھا وہ لے لیا ہے، فلاں سوسائٹی میں مکان لے لیا ہے، فلاں جگہ پر اتنے پلاٹ میں نے خرید لیے ہیں، فلاں جگہ پر اتنے پلاٹ بیچ دیے ہیں، فلاں برانڈ کے میرے کپڑے ہیں، میری گھڑی فلاں برانڈ کی ہے، اور فلاں مارکیٹ سے فلاں برانڈ کے میں نے اتنے ڈالر کے جوتے خریدے ہیں۔ صرف پیسہ، برانڈز اور دنیاوی مال و متاع کا ہی ذکر کرتے نظر آئیں گے۔ ایسی محفل کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں مت بیٹھا کرو جس میں آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگو۔ پوچھا گیا حضرت یہ اہل شہوت کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جن کے پاس جب بھی بیٹھو تو وہ صرف عورت کے حسن کی بات کریں، یعنی فلاں عورت بہت حسین و جمیل ہے، فلاں عورت کا حسن بہت زیادہ ہے، فلاں علاقے کی عورت جو ہے بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی ادائیں جو ہے بہت خوبصورت ہیں۔ یعنی جب بھی بات کریں گے تو ان کی بات صرف عورت کے ہی ارد گرد گھومے گی، یعنی ان کی بات کا اور ان کے موضوع سخن کا مرکز و محور صرف عورت ہوگی۔ تو فرمایا ان دونوں محافل کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گلی میں کوئی روڑی ہوتی ہے۔ روڑی گندگی کے ڈھیر کو کہتے ہیں، کچرے کے ڈھیر کو کہتے ہیں، جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں۔ تو فرمایا ان دونوں محفلوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی صاف ستھرا شخص ہو، ذی شعور اور عقل مند شخص ہو، لیکن وہ نہا دھو کر کسی روڑی پہ جا کے بیٹھ جائے، تو یہ کس قدر گندی اور گری ہوئی بات ہے۔ پھر پوچھا حضرت یہ اہل ذکر کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل ذکر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے، جہاں بیٹھو تو صرف اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ جو آپ کو اس دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی بات کرے، وہ جو جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اخلاقیات کا درس ملے، وہ جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا سبق ملے۔ تو جب آپ اہل دنیا اور اہل شہوت کی محفل چھوڑ کر اہل ذکر کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیں گے تو وہاں سے آپ کو اللہ کی معرفت ملے گی۔ اپنے اندر اپنی ذات میں ایک ایسا وجدان، ایسی فکر اور ایسی تلاش پیدا ہوگی کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا تھا، میرے آنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ جو آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر، آپ کی کمیوں پر آپ کی اصلاح کریں گے تو آپ کی آنکھوں سے دنیاوی پردے اتریں گے، آپ کو پھر جو ہے حقیقت نظر آنے لگے گی کہ آخر میرے اس کائنات میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر کسی جگہ پر 4 چور بیٹھتے ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے لگیں تو یقیناً 5ویں چور آپ ہوں گے، اور اگر کسی جگہ پر 5 شرابی بیٹھتے ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو یقیناً 5 چھٹے شرابی جو ہے آپ ہوں گے۔ یعنی جس محفل میں آپ بیٹھتے ہیں اس محفل کا رنگ آپ پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، جیسی اس کی دوستی اور اس کی محفل ہوگی ویسا ہی رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن کسی جگہ جو ہے 4 نمازی بیٹھتے ہوں، آپ بھی وہاں بیٹھنا شروع کر دیں تو یقیناً 5ویں نمازی آپ ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے محافل کا انتخاب بہت درست کرنا، اور خاص کر میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے دوست کا سلیکشن اور دوست کا انتخاب جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ یقیناً
یہ آپ کے جنازے کی پہلی صف کا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کے جنازے کی پہلی صف میں جو ہے آپ کے دوست ہی نظر آئیں گے۔ اس لیے اپنے دوست اور اپنی محافل کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا، اور اہل دنیا اور اہل شہوت لوگوں سے جو ہے بہت دور رہنا، ورنہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، اور آپ کی روح کو جو اندر سے غذا مل رہی ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی۔